بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں جی شہباز احمد اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں کوکنگ ود شہباز۔ آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں چکن ٹکا کڑھائی، جس کے لیے آپ لوگ بڑے بڑے ریسٹورنٹ اور بڑے بڑے ہوٹلوں پہ ہزاروں روپے خرچ کر کے یہ ریسپی بنی ہوئی کھاتے ہیں۔ اگر آپ یہ کڑھائی گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہو تو آپ کو بڑے ہوٹلوں پہ اور ریسٹورنٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی آسانی سے یہ ریسپی آپ گھر میں فٹافٹ سے تیار کر سکتے ہیں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں آج کی یہ مزیدار سی ریسپی۔ 1 کلو میں نے چکن لیا ہے بون لیس۔ یہ بون لیس کے اندر یہ تیار ہوتی ہے چکن کڑھائی، تو اس طرح سے آپ نے اس کے کیوب بنا لینے، چھوٹے یا بڑے سائز میں جیسے آپ کو پسند ہو۔ میں نے درمیانے سائز کے اندر یہ کیوب بنایا ہے۔ اس کے لیے ایک مسالہ تیار کریں گے، تو اس کے لیے مسالوں میں سب سے پہلے میرے پاس دھنیا پاؤڈر 1.5 ٹی سپون، 1 ٹی سپون میرے پاس ہے کالی مرچ، 1 ٹی سپون ہے لال مرچ کا پاؤڈر، 1 ٹی سپون یہاں پہ ہے کٹی لال مرچ، 1.5 ٹی سپون یہاں پہ آرگینو ہے، 1/2 ٹی سپون میرے پاس چکن پاؤڈر، اور 2 ٹی سپون میرے پاس یہاں پہ چکن ٹکا مسالہ، کسی بھی برانڈ کا آپ لے سکتے ہیں۔ 4 سے 5 عدد ہری مرچ، 6 سے 7 عدد لہسن کے ٹکڑے، اور 1.5 انچ کے برابر ادرک ہے کٹا ہوا۔ اب ہم نے جو ہے یہ سارا مسالہ یہاں پہ چکن کے اندر ایڈ کرنا ہے۔ اچھا، چکن کو آپ نے اچھے سے واش کرنا ہے، سرکے کے اندر آپ نے اس کو واش کر لینا ہے۔ اب ہم اچھے سے میرینیشن کریں گے چکن کی، تو یہاں پہ میرے پاس ہے پھیٹا ہوا میٹھے والا دہی ہے، 3 ٹیبل سپون یہاں پہ دہی شامل کریں گے۔ دہی کو آپ نے پھینٹ کر شامل کرنا ہے، دہی کو اچھے سے آپ نے پھینٹنا ہے۔ دہی کے اندر جو ہے وہ گٹھلیاں وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ چمچ کی مدد سے یا اپنے ہاتھ واش کر کے ہاتھ کی مدد سے اچھے سے میرینیشن کر لینا ہے چکن کو۔ چکن کی جتنی اچھی آپ میرینیشن کریں گے، جتنا اچھے اس کو مکس کریں گے، اتنی زبردست آپ کی یہ ریسپی بنے گی۔ اچھا، یہ میرینیشن کرنے کے بعد آپ نے تقریباً اس کو 20 منٹ کے لیے رکھ دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو کم سے کم آپ نے 10 منٹ کے لیے رکھنا ہے۔ اگر آپ سب سے بیسٹ ہے اگر رات کو اس کی میرینیشن کر کے رکھ دیتے ہیں تو سب سے بیسٹ ہے، ورنہ کم از کم 10 سے 20 منٹ اس کو ضرور دینے۔ اب یہاں پہ ہم لیں گے کڑھائی کے اندر میں نے 2 ٹیبل سپون لیا ہے گھی جیسے گرم ہوگا تو اس میں شامل کریں گے 1 ٹی سپون سفید زیرہ۔ آدھے منٹ تک آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے۔ آدھے منٹ بعد اس میں شامل کریں گے ہم نے میرینیشن کیا ہوا چکن۔ یہاں پہ چکن کو شامل کریں گے۔ فلیم آپ کا جو ہے وہ میڈیم ہونا چاہیے۔ اچھے سے مکس کریں گے، اور اب ہم نے یہاں پہ میڈیم فلیم پہ اس کی کرنی ہے بھنائی، اچھے سے بھنائی کر لینی ہے۔ یہ دیکھیں، اس کو ہم نے اس طرح سے چمچ چلاتے رہنا ہے تھوڑی دیر بعد، اور اس کو ہم نے بھنائی کرتے رہنا ہے۔ اب تھوڑا سا یہاں پہ ہم نے نمک ایڈ کرنا ہے، حسب ذائقہ آپ نمک لے سکتے ہیں، اور یہاں پہ اس کو مکس کریں گے۔ نمک آپ نے اس جگہ پہ آ کے شامل کرنا ہے۔ تقریباً ہم اس کی 5 سے 7 منٹ میڈیم فلیم پہ بھنائی کریں گے۔ یہ دیکھیں چکن نے پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ پلٹ ہم نے کرتے رہنا، ساتھ ساتھ آپ کا چمچ چلتے رہنا چاہیے، چمچ آپ کا نہیں رکنا چاہیے، وقفے سے آپ نے اپنا چمچ چلاتے رہنا ہے۔ جیسے چکن پانی چھوڑ دے گا تو اس کے بعد یہاں پہ کور کر کے ہم مزید سے 5 سے 6 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ مجھے تقریباً 5 منٹ ہو چکے ہیں، اور یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ اب پانی یہاں پہ ڈرائی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو دوبارہ کور کریں گے اور مزید ہم اسے 5 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ تو 5 منٹ بعد یہاں پہ دیکھیں پانی پورا ڈرائی ہو چکا ہے۔ ٹوٹل میں نے تقریباً 10 منٹ ہم نے یہاں پہ اس کو پکایا ہے، اور 10 منٹ کے اندر پوری طرح سے پانی ڈرائی ہو چکا ہے، اور یہاں پہ دیکھیں چکن ہمارا خشک ہو چکا ہے، اور یہاں پہ چکن ٹکے کے لیے جو ہم نے کڑھائی بنانی ہے اس کے لیے جو ہمارا چکن ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں میں نے آپ کو دکھایا پانی بالکل ڈرائی ہو چکا ہے۔ اب ہم نے یہ کڑھائی اتار کے سائڈ پہ رکھ لینی ہے، اور یہاں پہ ایک دوسری کڑھائی لیں گے۔ اس کے اندر ہم نے لینا ہے گھی میں نے لیا یہاں پہ تقریباً
150 گرام جیسے گرم ہو جائے گا ہمارا گھی تو اس میں شامل کریں گے میڈیم سائز کا میں نے ایک پیاز لیا ہے، اس کا ہاف حصہ مطلب آدھا حصہ میں نے یہاں پہ کٹ کر کے سلائس میں شامل کیا ہے۔ تو چمچ آپ نے لگاتار چلانا ہے اور میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے۔ جیسے ہی ہمارا فرائی ہو جائے گا پیاز اور اس کا پیارا سا کلر آ جائے گا تو اس میں 3 سے 4 عدد ہری مرچ کٹی ہوئی شامل کریں گے اور مزید 2 منٹ ہم نے فرائی کیا۔ 2 منٹ بعد یہاں پہ شامل کریں گے ٹماٹر کا پیسٹ ہے۔ یہ میرے پاس 2 میڈیم سائز کے ٹماٹر تھے، اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا، یا آپ نے اس کو کدوکش کر کے بھی یہاں پہ شامل کر لینا ہے۔ اگر پانی کے بغیر پیسٹ بنا سکتے ہو تو آپ سب سے بیسٹ ہے، ورنہ آپ تھوڑا سا پانی شامل کر کے اسے گرائنڈ کر کے بھی پیسٹ بنا سکتے ہیں ٹماٹر کا۔ تو پکائیں گے کور کر کے 3 سے 4 منٹ کے لیے چھوڑیں گے۔ 4 منٹ بعد یہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں جو ہم نے مسالہ بنانا تھا وہ ٹماٹر کے ساتھ وہ ماشاءاللہ یہاں پہ دیکھیں بن چکا ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ کو ضرورت نظر آتی ہو تو مزید 2 سے 3 منٹ آپ مسالے کو پکا سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ شامل کریں گے دہی، تو دہی میرے پاس یہاں پہ تقریباً 3 سے 4 ٹیبل سپون ہے، یہ شامل کریں گے اور اس کو مکس کریں گے اور مکس کر کے ہم نے میڈیم فلیم پہ آپ دوبارہ اس کی بنائی کرنی ہے۔ تو تب تک ہم اس کی بنائی کریں گے جب تک یہ پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا دہی کا۔ تو اچھے سے مکس کریں گے، چمچ کو چلائیں گے، کور کریں گے اور چھوڑیں گے 3 سے 4 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ۔ اور یہاں پہ 4 منٹ بعد یہاں پہ پانی ڈرائی ہو چکا ہے دہی والا اور یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست سا مسالہ بن چکا ہے۔ نیچے جب تھوڑا تھوڑا لگنا شروع ہو جائے تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مسالہ ہمارا تیار ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے جو چکن ٹکا تیار کر کے رکھا تھا وہ شامل کریں گے۔ فٹافٹ سے آپ یہ کڑھائی گھر میں بنا سکتے ہیں۔ لوگ جا کے ہزاروں روپے خرچ کر کے بڑے بڑے ہوٹلوں سے کھاتے ہیں، بڑے بڑے ریسٹورنٹ سے کھاتے ہیں، تو آپ یہ فٹافٹ سے گھر میں بنا سکتے ہیں۔ کوئی نہیں اندازہ لگا سکے گا کہ آپ نے گھر میں بنائی ہے یا کسی بڑے ریسٹورنٹ یا بڑے ہوٹل سے منگوائی ہے۔ اچھے سے مکس کریں گے مسالے کے ساتھ۔ اگر آپ لوہے کے کڑھائی کے اندر بنا رہے ہو تو آپ نے چمچ جو ہے نا وہ چلاتے رہنا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا وہ جلدی سے مسالے کی پکڑ ہو جاتی ہے کڑھائی کے ساتھ، آپ کو چمچ نہیں رکنا چاہیے۔ تو یہاں پہ میں نے پلاسٹک کا چمچ لیا ہے، اس سے تھوڑا آسانی ہو جاتی ہے ہلانے میں۔ تو اچھے سے مکس کریں گے مسالے کے ساتھ اور مکس کر کے ہم نے میڈیم فلیم پہ مزید اسے 5 منٹ پکانا، اور 5 منٹ بعد اب یہاں پہ تیار ہو چکی ہے ہماری خوشبودار مزیدار اور ہوٹل سٹائل ریسٹورنٹ سٹائل والی چکن ٹکا کڑھائی۔ تو اس میں تھوڑا سا کٹا ہوا میں نے شامل کیا ہے ادرک سلائس میں اور 2 سے 3 عدد ہری مرچ لمبے سلائس میں کٹی شامل کی، تھوڑا سارا دھنیا شامل کیا۔ تو یہاں پہ ماشاءاللہ زبردست لک دیکھیں بہت ہی مزیدار اور لذیذ بنتی ہے، آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آئے گی، ضرور ٹرائی کرنی ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں، یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست بنی ہے۔ یہ آپ ہزاروں روپے کی کڑھائی گھر میں چند پیسوں سے بنا سکتے ہیں، چند روپے خرچ کر کے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں، اور فٹافٹ سے بننے والی سب سے آسان ریسپی ہے۔ اگر آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ نئی ریسپی تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔